السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعزیز اختر ہے۔ یہ ہے دعویٰ لیگسیز، ہمارے ایک معزز مہمان خاص ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ شیخ صاحب الحمدللہ ہم آپ کے لیکچرز دیکھتے ہیں اور الحمدللہ آپ نے بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر ہو سکے آپ اپنا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انٹروڈکشن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ خاندانی طور پر ہمارا ایک علمی خانوادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو اصل انٹروڈکشن ہے وہ قرآن کی زبان میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہی میرا انٹروڈکشن ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ نیک لوگ تھے۔ ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، امام محمد بن حنفیہ کے ذریعے سے۔ برصغیر پاک و ہند میں جن خاندانوں نے علمی طور پر بہت کام کیا ہے ان میں لکھوی خاندان، تو لکھوی خاندان جو ہے لکھو کے ضلع فیروز پور میں ایک گاؤں ہے، اس کی وجہ سے یہ لکھوی مشہور ہوئے۔ اور میرے والد صاحب جو تھے مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، وہ دو بھائی تھے، مولانا محی الدین اور مولانا معین الدین۔ میرے والد صاحب نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کی ہے، کوئی اور کام نہیں کیا۔ میرے جو چچا تھے وہ بھی دین کا کام، دونوں علماء تھے ماشاءاللہ۔ میرے دادا جی جو میرے چچا جو تھے وہ 3 دفعہ MNA رہے، اور ضیاء الحق کی مجلس شورا کے ممبر بھی رہے۔ جامعہ محمدیہ اکاڑا ہمارا ایک ادارہ ہے جو گزشتہ 200-300 سال سے یعنی لکھوکے میں چل رہا تھا، پھر یہاں منتقل ہوا پارٹیشن کے بعد، اور اس کو مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ وہ دیکھتے تھے، اپنی آخری عمر تک وہ دیکھتے رہے، اس کے ناظم تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو مختلف سرگرمیاں ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے 19 سال تک ان امیر رہے مولانا معین الدین لکھوی۔ میرے جو دادا تھے مولانا محمد علی مدنی، وہ بھی عالم دین تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر 45 سال حدیث پڑھائی ہے، حدیث کا درس دیا، اور وہ 1929 میں چلے گئے تھے مدینہ منورہ، وہیں پہ رہے، وہیں وفات ہوئی ان کی 1973 میں۔ جو ان کے والد صاحب تھے میرے پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن رحمہ اللہ، وہ مولانا عبداللہ غزنوی کے شاگرد تھے۔ ویسے انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جیسے جاتے ہیں مختلف شیوخ کے پاس، تو وہ غزنی گئے تھے ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے ہی مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے ہی ان کے نام کے ساتھ عبد الرحمن لگایا تھا۔ ان کا نام محی الدین تھا، تو انہوں نے کہا عبداللہ کی نسبت کے سے ساتھ ہم نے عبد الرحمن لگا دیا۔ بہرحال وہ مولانا محی الدین عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہ جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے ہمسر تھے، اور جو ویسے جو باقاعدہ فتویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا، وہ تو بعد میں لگا، اور اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور مختلف لوگ جو ہیں ان کے فتاویٰ آئے۔ لیکن جو انڈیویجول فتاویٰ ہیں ان میں سے جو اولین فتاویٰ ہیں ان میں سے مولانا محی الدین عبد الرحمن جو میرے پردادا تھے ان کا فتویٰ بھی ہے۔ مرزے کے ساتھ ان کی بہت سارا خط و کتابت چلتی تھی، اور اس کا تذکرہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب جو حقیقت الوحی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہے۔ اور کبھی وہ لکھتا ہے مولوی محی الدین، کبھی لکھتا ہے مولوی محی الدین لکھوکے والا، کبھی کسی طرح، کبھی مولوی عبد الرحمن۔ بہرحال وہ تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھا تھا، اور اس کے واقعہ میں نے اپنے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو حقیقت الوحی کے ابتدائی ایڈیشن تھے اس میں یہ واقعہ بھی تھا، بعد کے قادیانیوں نے اس کو نکال دیا اس میں سے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ہمارے جو پردادا تھے مولانا محی الدین عبد الرحمن، انہوں نے خط لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کو کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے مرزے کے بارے میں رہنمائی فرما، تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ یہ اس کا تعلق جو ہے نا اسی قبیلے سے ہے جو فرعون اور حامان کا ہے، تو مجھے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے۔ تو اس کو خط لکھا، تو پھر اس نے اس کے جواب میں مرزا نے خط لکھا، اس نے کہا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مولوی محی الدین عبد الرحمن جو ہے لکھوکے والا،
اس کے بارے میں میری رہنمائی کر. تو اللہ نے میری رہنمائی کی ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، تیرے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے گی. تو جب اس نے یہ کہا تھا تو اس وقت میرے پردادا جو تھے ان کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. جی تو پھر مرزا کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو، میرے جو پردادا تھے ان کو اولاد نرینہ دی. میرے دادا پیدا ہوئے مولانا محمد علی رحمہ اللہ. تو اس وقت پھر لوگوں نے جا کے اس کو کہا بھی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں چلے گی نسل. تو باہر اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم کیا. وہ اس کے بارے میں تو میرے دادا جو تھے وہ کہا کرتے تھے اسٹیج کے اوپر کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوں. تو اس طرح سے پھر آگے جو ہماری نسلیں الحمدللہ چلی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا. تعارف کے حوالے سے میں نے کہا ایک پہلو تو یہ خاندان کا. دوسرا میرا اپنا جو ہے وہ اسکول کالج کی ایجوکیشن ہے. میں نے ماسٹرز ڈگری جو ہے ایم اے اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں سے کیا اور میں نے گولڈ میڈل لیا تھا الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میں نے ایم اے عربی بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، پی ایچ ڈی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. اور میری جو پوسٹ ڈاکٹریٹ میں نے یونیورسٹی آف گلاسگو یو کے سے کیا. اور الاجازہ فی الحدیث جو ہے وہ میں نے جامعہ محمدیہ اکھاڑا سے، ہمارے شیخ الحدیث تھے مولانا عبدالحلیم رحمہ اللہ، ان سے میں نے بخاری پڑھی اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ سند عطا فرمائی الحمدللہ. تو باقی پھر 1990 میں میری ایجوکیشن یہ ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی. تو اس میں پھر میں نے اس فوراً بعد جوائن کر لیا تھا ایز اے لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کو. 6 سال میں کالج کیڈر میں رہا. 96 میں پنجاب یونیورسٹی آ گیا تھا اور تقریباً 29.5 سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں سرو کیا ہے. اور پھر ایز اے ڈین میں وہاں سے ریٹائر ہوا ہوں الحمدللہ. 2 دفعہ میں ڈین رہا اپنی فیکلٹی کا. تو حال ہی میں یعنی دسمبر 2025 میں الحمدللہ میں وہاں سے ریٹائر ہوا ہوں. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مطلب کنسیڈرڈ اوپینین ہے میری کہ دین کا کام جو ہے نا یہ اللہ لیتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہو اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یہ بہت ہی ایک یعنی باریک فرق ہے اس میں، لیکن اس میں جو ڈائمنشنز ہیں اینڈ آف دا ڈے بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، میں نے کچھ کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. یہ ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہے اور اس کو پہچانتا کوئی ہے. سب کے ارادے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، سب کو ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچانتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے میری اپنی زندگی میں میری کوئی پلاننگ نہیں تھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دین کا کام کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 17 سال کی عمر میں میرے والد یعنی میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جمعہ پڑھایا کرو اور درس و تدریس کیا کرو. مدرسے سے انہوں نے پہلے پڑھا ہوا تھا. تو 17 سال کی عمر سے انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا اور ساری زندگی دین کی تبلیغ کی. انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی نوکری نہیں، کچھ نہیں کیا. مجھے تو اللہ تعالیٰ اتفاق سے میں تو کچھ بھی بن سکتا تھا. والدین کی دعائیں ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرا تعارف تو کانا ابوہما صالحا کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. تو ویسے بھی ایک اسٹریٹجی بھی ہے آج کے دور میں بھی، لوگ اگر اپنی اولادوں کو درست راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ خود نیک بننے کی کوشش کریں. اگر وہ خود نیک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی حفاظت کرے گا، ان کی نسلوں کی حفاظت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو دین کا کام کیا، میں نے پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن تک کی بات کی، اس سے پیچھے بھی ایسے ہی ہے. اس سے ان کے جو والد صاحب تھے یعنی مولانا محی الدین عبد الرحمن کے والد صاحب، ان کا نام تھا حافظ محمد بن بارک اللہ. انہوں نے کوئی 30 کے قریب قرآن یہ اسلام پر کتابیں لکھی ہیں اور ان میں 2 کتابیں تو بہت ہی شاہکار ہیں، بلکہ بہت ساری 3 4 5 کتابیں بہت معروف ہوئیں. مثال کے طور پر جو قرآن حکیم کی انہوں نے تفسیر لکھی پنجابی نظم میں، 7 جلدوں میں تفسیر لکھی. اور یہ بات میں کر رہا ہوں 19ویں یعنی 18ویں صدی کے آخر پہ جا کے.
اس وقت جو ہے نا انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، اور مدرسہ جامعہ محمدیہ اکاڑا جو ہے یہ قائم کیا تھا انہوں نے 1856 میں، اور 1856 میں قائم کیا تھا یہ ادارہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ وہ 1867 میں بنا. تو اس اعتبار سے تاریخی اعتبار سے جو ہمارا اکاڑا کا جامعہ محمدیہ ہے جو لکھوں کے ڈسٹرکٹ فیروز پور میں بنا تھا پری پارٹیشن، تو یہ 1856 میں گویا یہ عمر کے اعتبار سے ان سے 11 سال بڑا ہے. اور ویسے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے سوانح نگار گزرے ہیں، انہوں نے 3 درجن کے قریب کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے والد صاحب کے تذکرے پہ بھی ایک کتاب، ہمارے خاندان کے تذکرے پہ بھی کتاب لکھی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ادارہ یہ 1856 میں نہیں بنا بلکہ یہ 1720 میں بنا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے کچھ ثبوت اور دلائل بھی دیے ہیں کہ یہ 1720 میں بنا تھا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ دین کا کام کرتے تھے. اصل میں انہوں نے کیا ہے، مولانا حافظ محمد لکھوی جو ہیں انہوں نے پنجابی نظم کو اپنا ذریعہ اظہار اس لیے بنایا کہ وہ دور جو تھا وہ ہر دور کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، تو اس دور میں شاعری جو ہے علاقائی زبان میں شاعری کرنا یہ ایک ٹرینڈ ہوتا تھا، لوگ گلیوں میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس ٹرینڈ کو انہوں نے یعنی کیش کرنے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنانے کے لیے پورا دین منتقل کر دیا پنجابی نظم میں، اور 7 جلدوں میں پنجابی نظم میں تفسیر لکھی. احوال الاخرت کے نام سے ایک کتاب پنجابی نظم میں لکھی، زینت الاسلام کے نام سے پنجابی نظم میں ایک تفسیر لکھی، اور یہ پنجابی نظم میں ایک کتاب لکھی. اور یہ زینت الاسلام اور احوال الاخرت تو اب تک پنجاب کے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. اور جو گھروں کے اندر ٹرینڈ یہ تھا کہ بچی اگر قرآن پڑھی ہوئی ہے اور زینت الاسلام اور احوال الاخرت پڑھی ہوئی تو اس کو پڑھی لکھی بچی کنسیڈر کیا جاتا تھا دیہات کے اندر. اسی طرح ایک ان کی جو اور شاہکار کتاب ہے وہ ہے ابواب الصرف. یہ جو ابواب الصرف ہے عربی زبان میں آج بھی ہم مختلف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اب تو بہت سارے لوگوں کی لکھی ہوئی آ گئی ہے، لیکن اس کو عجمی دنیا میں سب سے پہلے ابواب الصرف جو مرتب کیے تھے مولانا حافظ محمد نے کیے تھے. اور یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پورے جو عربی زبان کے اوزان ہیں نا ان کو ایک کتاب کے اندر انہوں نے سمو دیا اور جمع کر دیا. پھر بعد میں یہ ٹرینڈ بنا اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا اس کو سمجھنے لگے اور یاد کرنے لگے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علمی خانوادہ ہے ہمارا الحمدللہ اور ان کی دینی خدمات ہے، مجھے کوئی خیال نہیں آیا کہ میں نے دین کا، آپ نے سوال ہی کیا تھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا، مجھے بالکل کوئی خیال نہیں آیا. ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے تھے، اللہ نے ہم سے بھی یہ کام لے لیا. یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ ان کو دین کے کام پہ اللہ تعالیٰ لگا لے، ان کا توکل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام پہ لگا لیا. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کرے ہمارے اندر اتنا اخلاص ہو کہ یہ دین والا معاملہ ہماری نسلوں میں جاری رہے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دین کا کام کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شیخ صاحب سب سے یادگار دعوتی تجربہ کون سا رہا آپ کا آج تک؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم نے وزٹ کیا ہے اور مجھے لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھانے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے، اگرچہ میں نے شہادت جو پہلے بھی کئی لوگوں کو دلوائی ہے انڈیویجولی، الحمدللہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی تھی یو کے وغیرہ میں، لیکن اتنے زیادہ لوگ اکٹھے اور ان کو پھر اس طرح سے ایک ویل آرگنائزڈ طریقے سے اور پھر ایک ڈیپ انسائڈ دا کنٹری جا کے یہ بہرحال میرے لیے بڑا یونیک تجربہ تھا. آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی آپ لوگوں کے ذریعے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرا لائف ٹائم موسٹ میموریبل جو تجربہ ہے وہ دعوت کے میدان میں وہ یہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے زبان کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ کلمہ شہادت کی توفیق دی، اور اس میں جتنے لوگوں نے آپ لوگوں نے معاونت کی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. اور ان جتنے لوگوں نے آج کلمہ شہادت پڑھا ان میں سے اگر ایک آدھ بھی اپنے اس شہادت کے کلمے پر قائم رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. انشاءاللہ. شیخ صاحب پہلی بار آئرہ کے بارے میں کب اور کیسے سنا؟ آئرہ کے بارے میں اصل میں پہلے سے سن رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں 2006 میں پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے گیا تھا گلاسگو یونیورسٹی سے،
تو وہاں میری عبدالرحیم گرین صاحب سے ملاقات وہاں ہوئی تھی. یہ ایک لیکچر دینے آئے تھے گلاسگو میں. جی تو غالباً لندن میں رہتے ہیں. جی تو مجھے اتنا تعارف نہیں ہے ان کا پرسنلی، لیکن یہ وہاں آئے تھے اور انہوں نے وہاا گلاسگو میں ایک لیکچر دیا تھا اور میں نے وہ لیکچر اٹینڈ کیا تھا. اور اس دوران ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جی کچھ انٹروڈکشن بھی ہوا، لیکن ان کو تو ظاہر یاد نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ پاکستان تشریف لائے تھے. اچھا اور پاکستان جب یہ تشریف لائے تو پھر ہم نے ایک ان کا پروگرام پنجاب یونیورسٹی میں کروایا تھا ہمارے اسلامک سینٹر کے آڈیٹوریم میں. تو وہ بڑا اچھا پروگرام الحمدللہ رہا. تو اس میں بھی ان کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. تو پھر جب انہوں نے آئرہ بنائی ہے تو اسی حوالے سے دلچسپی تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا اچھا کام کرتا ہے. تو یعنی ان کو پرسنلی یوں کہہ لیں کہ میں ان سے متاثر تھا. تو پھر ان کے کام کے بارے میں جب میں نے آئرہ کا نام سنا تو پھر میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا مختلف حوالوں سے. ای میلز کے میں بھی میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور مجھے ای میلز بھی آتی رہتی ہیں جی ان کی مختلف ایکٹیویٹیز کی جو جی ہے وہ ای میلز میں میں ان کی لسٹ میں ہوں. جی تو وہ بھی مجھے آتی رہتی ہیں. اور مختلف طرح سے جب وہ فنڈ ریزنگ کی کمپین وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں مجھے ای میل آ جاتی ہے. مختلف چیزیں جو ہیں اس طرح یعنی میں فالو کرتا رہتا ہوں. اس لیے آپ یوں کہہ لیں کہ میں نے آئرہ کو بعد میں جانا، پہلا میرا تعارف عبدالرحیم گرین صاحب سے ہوا. اور اسی طرح پھر جو عدنان رشید صاحب ہیں وہ ان سے بھی میرا تعارف تھا پہلے سے. اور وہ بھی مجھے ایگزیکٹلی سال تو یاد نہیں ہے، لیکن ان کو بھی میں نے ایک دفعہ لیکچر کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں بلایا تھا. یہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو یہ پھر پنڈی سے سفر کر کے اسپیشل آئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو یوں انٹریکشن الحمدللہ ان دونوں پرسنالٹیز کے ساتھ پہلے سے تھا اور دین کے لیے تھا الحمدللہ. اور ان سے محبت بھی ہے دین کے لیے. تو یہ محبت انشاءاللہ بڑی قیمتی ہے. اگر اس میں اخلاص ہو تو امید ہے کہ یہ ہماری یہ محبت انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی ہمیں انشاءاللہ. شیخ صاحب کوئی پسندیدہ موٹیویشنل حوصلہ افزا کال یا جملہ؟ اب میں جو اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہر کام اصل میں پتہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. جملہ تو جب آپ کہیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میری میت قبر میں اتاری جا رہی ہے. تو جو کام میرا اس وقت مجھے فائدہ دے گا وہ کریں، جو اس وقت فائدہ نہیں دے گا وہ نہ کریں. جملہ تو ہے یہ. بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب وہ پانی میں پڑا رہے. تو کہیں ناکارہ ہو جاتے ہیں دل. تو صحابہ نے پوچھا تھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے ہوگی، اس کا کوئی اگمال کوئی ہے کوئی جو اس کو جلا بخشے، اس کو صاف کر دے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، از موت کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. کثرت و ذکر الموت کا معنی یہ ہے کہ ہر سٹیپ پہ آپ موت کو یاد کریں. جب آپ ہر سٹیپ پہ موت کو یاد رکھیں گے تو آپ کے دل کی بھی صفائی ہوگی، آپ کے عمل کے اندر بھی ڈائریکشن، آپ کی ڈائمنشن درست رہے گی. اور پھر جو میں نے عرض کیا کہ جس کو میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں قبر میں جا رہا ہوں اور میری میت اتاری جا رہی ہے اور مجھے اس وقت جو جس چیز کا فائدہ ہوگا وہ میں کروں اور جس کا نقصان ہوگا یا جس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ میں نہ کروں. اگر ہم یہ ہر عمل سے پہلے موت کو یاد رکھیں، کثرت و ذکر الموت کا یہی معنی ہے کہ ہر کام سے پہلے ہر سٹیپ سے پہلے موت کو یاد رکھیں. اور تلاوت القرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں بھی اس کے پیچھے بھی چلیں، کیونکہ تلاہا جو ہے قرآن میں آتا ہے والقمر اذا تلاہا، کہ جیسے چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تلاوت قرآن کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ لینا، بلکہ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے چلنا. تو یہ دو کام اگر انسان کر لے تو آدمی کی دلوں کی صفائی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اعمال کو اس طرح دیکھیں، آپ ہم بہت ساری چیزیں دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہوتی وہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں. مثلاً ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں ڈر بھگانے کے لیے. اب اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. آپ
اپنے آپ پروٹیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ پڑھ لوں گا تو صبح تک جو ہے مجھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ آپ کو صبح تک ایک فرشتہ آپ کو گارڈ کرنے کے لیے آ جاتا ہے بھی یہ بات. لیکن اس میں بھی اگر کثرت و ذکر الموت والی بات ہوگی نا, یو وڈ فائنڈ کہ وہ آیت الکرسی جو آپ نے پروٹیکشن کے لیے پڑھی ہے, یہ آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گی, یہ آپ کو اس وقت بھی فائدہ دے گی. لہذا اس کو اگر اس کے ساتھ لنک رکھیں گے آپ ہر چیز کا, تو دنیا کا فائدہ تو آپ حاصل کرتے ہی رہیں گے, آپ کو ان ایڈیشن وہ فائدہ حاصل رہے گا. تو اس لیے فکرہ تو یہی ہے, ایک طرح سے بونس. ہاں جی, ایک طرح سے بونس. تو فکرہ تو یہی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرے جب قبر میں جاؤں گا تو اس کا مجھے فائدہ ہے کہ یہ نقصان ہے. اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے ان کے زندگی کے تجربات میں سے ایک بات یہ سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہے تو مجھے وہاں روشنی چاہیے. تو جو میں ایک ایک عمل کرتا ہوں اس سے ایک ایک دیا جل رہا ہوتا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو میں جو بھی کام کرتا ہوں ایک بلب روشن ہو جاتا ہے, تو میں اپنے قبر کی روشنی کر رہا ہوں. تو ہر کام آپ آیت الکرسی پڑھیں, آپ سبحان اللہ کہیں, اللہ اکبر کہیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حقوق العباد کی بات کریں, کسی سے اچھا سلوک کریں, ہر ایک کے بدلے یہ سمجھیں کہ میری قبر روشن ہو رہی ہے. یہ ایک کنسیپشن ہے کہ آپ اپنا ایک تصور رکھیں. تو یوں ہی اپنا آپ یہ تصور رکھیں گے, ایک یعنی ویولائز کریں اس کو, اور خیال کو تخیل میں اگر آپ یہ رکھیں تو یہ کثرت و ذکر الموت ہے, اور یہ بہت فائدہ مند ہے. اچھا شیخ صاحب, اپنے دعوتی زندگی کے تجربات کے بنیاد پر آپ ناظرین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ناظرین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے بارے میں تو ایک ہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو موجود ہے, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم فرمایا تھا, جو موجود ہے یہ میری بات ہر اس شخص کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. اور دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت بھی سنو نا تو وہ آگے پہنچا دو. لہٰذا اس بات کی جو ہے وہ خام خواہ تاریخیں نہ ڈالیں, اور اپنا پلان یہ نہ کریں کہ میں پڑھوں گا اور اس طرح اتنا بڑا عالم بنوں گا تو پھر میں تبلیغ شروع کروں گا, دعوت کا کام شروع کروں گا. آپ کو جتنا پتہ ہے, جتنا علم ہے, اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیں. اور ڈیزائرڈ بھی نہیں ہے کہ علم بہت زیادہ ہو, ڈیزائرڈ یہ ہے کہ جتنا ہے اس پر عمل کریں. اور ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں ہر علم کا استحضار ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میں اس کی گردن اتار دوں گا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کیا کیا تھا, قرآن کی آیت سنائی تھی. اور وہ قرآن حضرت ابوبکر بھی, حضرت عمر بھی پڑھتے تھے, سارے صحابہ پڑھتے تھے. جب ابو بکر نے سنائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے آج نازل ہوئی ہے. استحضار نہیں تھا, لیکن جو ہی علم ہوا تلوار فوراً رکھ دی. اس کا مطلب ہے ہر علم کا معلوم ہونا یا استحضار ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جب ہو جائے تو عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنا علم ہوگا, ایک یہ لیول ہوگا تو پھر آپ شروع کریں گے. دعوت جو ہے یہ زندگی کا آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اور جب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت بالموعظۃ الحسنہ, پھر یہ ہے کہ دعوت کے حوالے سے ایک پھر لمبی بات ہو جائے گی, میں صرف تھوڑا سا عرض کر لوں کہ ہر شخص اصل میں داعی ہوتا ہے. داعی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی انسپائر ہو رہا ہوتا ہے, اور جس سے کوئی انسپائر نہیں ہو رہا ہوتا نا, وہ خود کسی سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے. تو گویا دعوت کا عمل آئیدر وے جاری رہتا ہے, اور یہ آٹومیٹیکلی جاری رہتا ہے, چاہے وہ کرے چاہے نہ کرے. یا وہ داعی ہے یا پھر وہ مدعو ہے, کسی کی دعوت کا شکار ہو جائے گا. جو خود دعوت نہیں دیتا نا, اس کو یوں ہی سمجھ رہے نا کہ اگر اس کی امپریسو اور انسپائرنگ پرسنالٹی نہیں ہے, ہی مسٹ بی انسپائرڈ بائی سم ادر ون. لہذا یہ آئیدر وے جاری رہتا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ داعی ہیں کہ مدعو ہیں. اب اگر آپ دعوت دیں گے تو پھر اور اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی دعوت سے آپ متاثر ہوں گے. لہذا
ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ دعوت کس بات کی. اب کوئی شخص کسی کی دعوت دے رہا ہے, کوئی پیسے کی دعوت دے رہا ہے, کوئی دنیا داری کی دعوت دے رہا ہے, میٹیریلزم کی دعوت دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے, کوئی داعی ہر بندہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھا وَادْعُ إِلَىٰ, تمہاری دعوت کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری دعوت اللہ کی طرف ہو, کسی اور طرف نہیں. اور اگر اللہ کی طرف نہ ہوئی تو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تمہاری دعوت پھر مشرکین شرک کی طرف ہوگی. تو کہیں دعوت جو ہے ایسی ڈائمنشن میں نہ کر لینا کہ جو انسان مشرک بن جائے. لہذا شرک سے بچنا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. اس کا خلاصہ یہ اس ساری بات کا کہ داعی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے وہ داعی ہے. اور جس کو دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آتی ہے, یہ زندگی کی کسی اور طرف انسان کی توجہ جاتی ہے, تو وہ جتنی مرضی تقریریں بھلے کر رہا ہو وہ داعی نہیں ہے. دعوت اصل دعوت جو ہے وہ ہوتی ہی دعوت بالاسوہ ہے. یہ تقریر والی جو دعوت ہے نا, یہ اصل دعوت نہیں ہوتی, یہ تو ون آف دا ٹولز ہے کہ آپ تقریر کے ذریعے سے کر لیتے ہیں. اصل دعوت جو ہے دعوت بالاسوہ ہوتی ہے. لہذا اس کا خلاصہ وہی کہ داعی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ایک آخری سوال سے پوڈ کاسٹ مکمل کریں گے. جی. شیخ صاحب, وہ بہترین جملہ کون سا ہے جو آپ نے وراثت کے طور پر چھوڑ جانا چاہیں گے؟ وہ تو میں نے جو جملہ میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے, اگر یہی چل جائے آگے, میرا خیال ہے انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ مند ہوگا, میرے لیے بھی. البتہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو ہے وہ میں عبارت کر دیتا ہوں کہ والد صاحب سے جب کبھی ہم مشورہ لیتے تھے کسی بھی سٹیپ پہ, مثلا میٹرک کر لیا ہے, آگے کس مدرسے میں داخلہ لینا ہے, کس کالج میں داخلہ لینا ہے, کس فیلڈ میں داخلہ لینا ہے, FSC کر لیا, وٹ ایور, تو والد صاحب ہماری باتیں سنتے رہتے تھے اور پھر ایک فقرہ بولتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا تو دل, پنجابی کا فقرہ میں بول کے پھر میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. وہ فرماتے تھے میرا تو دل کرتا ہے کہ آپ سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیے, کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم سارے باپ بیٹا مسجد والے بن جائیں. یعنی کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں جو مسجد کے ساتھ اٹیچ, چاہے آپ تقریر کر رہے ہوں خطیب بن جائیں, چاہے آپ امام بن جائیں, چاہے آپ مؤذن بن جائیں, چاہے آپ صفیں جھاڑنے والے وہاں کے خادم بن جائیں, چاہے آپ کسی بھی طریقے سے مسجد کے ساتھ تعلق بن جائیں. تو یہ والد صاحب کی اپنی زندگی بھی اسی طرح کی تھی. انہوں نے ہم سے چاہا بھی یہی, خواہش بھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ دعا بھی یہی کی, توکل بھی یہی تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم الحمدللہ سارے بھائی کسی نہ کسی طور مسجد سے متعلق ہیں. اور کبھی نہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں ہم سارے بھائی کسی نہ کسی مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ میرا سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کی دعائیں بھی ہیں اور والد صاحب کی خواہش بھی ہے اور اللہ پر توکل بھی ہے. تو یہ ہم نے وراثت میں لیا یہ جملہ, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے یہ والی جو میری بات ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ موت وقت کیا فائدہ ہوگا. تو اگر یہ سوچ لیں اور ہر شخص یہ سوچنا شروع کر دے اور یہی بات میری وراثت میں چلی جائے تو شاید مجھے زیادہ فائدہ ہوگا اس کا. جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے دعویٰ لیگسیز کے نام پہ آپ اس کا حصہ بنے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر, بڑی مہربانی صاحب. یہ تھا دعویٰ لیگسیز, ہمارے ایک معزز مہمان خاص کے ساتھ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, اور میں تھا آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز اختر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.